الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. سب حضرات عبادت کی نیت سے ایک بار نماز والا درود پاک تلاوت کر لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ تبارک و تعالی اپنی لامحدودیت میں، اپنے خالق اور مالک ہونے میں، اپنے سب سے اول اور سب سے آخر ہونے میں کسی دوسرے کے کسی کام میں محتاج نہیں ہے. جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے اپنی وجہ سے ہیں. کسی اور نے ان کو ایسا نہیں بنایا، کسی اور کی وجہ سے وہ ایسے نہیں ہوئے جیسے وہ ہیں. اللہ کسی سے تأثر کو قبول نہیں کرتے. اللہ نے اپنا تعارف سورہ اخلاص میں کرایا تو فرمایا الصمد. صمد کا لفظی مطلب یہ ہے کہ جو دوسروں کے فائدے اور نقصان سے بے نیاز ہو، جس کو کسی سے کوئی فائدہ نہ پہنچتا ہو، کسی سے کوئی نقصان نہ پہنچتا ہو، اور دوسرے سب اپنے ہر فائدے اور ہر نقصان میں اس کے محتاج ہو. کسی کو کوئی فائدہ اس کے حکم کے بغیر نہیں پہنچتا، کسی کو کوئی نقصان اس کے ارادے اور مشیت کے بغیر نہیں پہنچتا. چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے جن چیزوں کو، جن جگہوں کو، جن دنوں کو، جن افراد کو معظم کیا، محترم کیا، اونچا درجہ عطا فرمایا، یہ ان اشیاء، ان چیزوں، ان لوگوں، ان جگہوں اور ان اوقات کی خصوصیت نہیں تھی، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ایسا بنایا تھا. اللہ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کو ایسا بنایا کہ پوری کی پوری کائنات کو پہنچنے والی ہر نعمت اور ہر رحمت کو آپ کے ذریعے سے منسلک کر دیا، آپ کے واسطے سے، آپ کے وسیلے سے منسلک کر دیا، آپ سے متعلق کر دیا ہر رحمت کو. لیکن اس کے اندر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو ایسا کرنے پہ مجبور نہیں کیا، بلکہ اللہ نے آپ علیہ السلام کو ایسا بنایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال کے طور پر جمعے کے دن کو سید الایام بنایا. اس دن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی خاص رحمتیں نازل فرمائیں. اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک گھڑی ایسی رکھی جس میں کوئی شخص کوئی بھی دعا کرے اسے ضرور قبول فرمائیں گے. اس دن نے اللہ کو یہ فیصلہ کرنے پر مجبور نہیں کیا، بلکہ اللہ نے اپنے فضل سے اس دن کو ایسا بنایا. ہم رجب کے آخر میں پہنچ گئے. آج غالباً 25 یا 26 رجب ہے. چند دن بعد شعبان کا مہینہ شروع ہو جائے گا اور اس کے بعد رمضان کا مہینہ آئے گا. رمضان کا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و رحمت اور مہربانی اور انعام کا سب سے عالی شان وقت ہے، سب سے زیادہ مہربانی کا وقت ہے. اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ دن اور رات میں ایسے ایسے لوگوں کو معاف کرتے ہیں جن کے بارے میں طے ہوتا ہے کہ یہ تو جہنمی ہے. جس کے دن کے اندر اللہ نے ایک خاص عبادت رکھی جو اور کسی دن نہیں ہوتی، فرض نہیں کی، وہ ہے روزے کی عبادت. جس کی رات میں ایک خاص عبادت رکھی جو باقی ایام میں نہیں ہوتی، وہ ہے قرآن شریف کھڑے ہو کر پڑھنے اور سننے کی عبادت. خاص اس کے اندر اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، مہربانیاں ہیں. ایک ایک نیکی کا بدلہ 70 گنا بلکہ اس سے بھی زیادہ گنا عطا فرماتے ہیں. اس کی وجہ یہ نہیں کہ رمضان ایسا تھا کہ اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ کرنے پر مجبور ہوئے، بلکہ اللہ نے اپنے فضل سے رمضان کو ایسا بنایا. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ما سوى اللہ کوئی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ سے فیصلہ نہیں کرواتی، اللہ خود فیصلہ فرماتے ہیں. حتیٰ کہ جو ہماری
نجات کا آسرا اور سہارا ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور آپ کی سفارش اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے مجھے اور آپ کو، جس کی امید پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہماری بھی نجات ہو جائے۔ وہ شفاعت اور وہ سفارش بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو مجبور نہیں کر رہے، بلکہ اللہ نے حضرت کو یہ رتبہ عطا فرمایا کہ تم ان کی سفارش کرو، میں ان کو معاف کرنا چاہتا ہوں۔ معاف خود کرنا چاہتے ہیں، مہربانی خود کرنا چاہتے ہیں، وسیلہ اور واسطہ محمد پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بناتے ہیں۔ اور ایک مقام تو قیامت کے روز کا ایسا ہے جس کے اندر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور سفارش کل عالم کے تمام انسانوں کے لیے نفع بخش ہوگی، اور وہ جس کو کہا گیا ہے تجلی اعظم کا وقت، جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلال جو ہے وہ مشاہد ہوگا، ہر کوئی دیکھتا ہوگا اور ہر کوئی پریشان ہوگا اور گھبرایا ہوگا اور اپنی بدعملیوں کو اپنے سامنے مشاہد اور محسوس دیکھتا ہوگا۔ اس وقت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے حساب اور کتاب کا وقت ہوگا، لیکن حساب اور کتاب شروع نہیں ہو رہا ہوگا۔ لوگوں کی گھبراہٹ انتہا کو پہنچی ہوگی، حتیٰ کہ لوگ انبیاء کے پاس باری باری عرض کریں گے کہ حضرت حق جل وعلا بارگاہ الوہیت میں عرض کیجئے، ہمارا حساب ہو، ہمیں معافی کا پروانہ ملے، ہمارے ساتھ کوئی معاملہ نرمی کا، کوئی سلوک بھلائی کا، کوئی نعمت کا معاملہ ہو۔ تو انبیاء بھی جرأت نہ کر سکیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلال کی وجہ سے۔ اس وقت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ منتخب فرمائیں گے اس کام کے لیے، آپ کی سفارش کروائیں گے اور آپ کی سفارش کو قبول فرمائیں گے، اور اس کے بعد اس کی قبولیت سے سب مخلوقات کو فائدہ ہوگا، سب کا حساب ہوگا اور سب اس عذاب انتظار سے نجات پائیں گے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو مقام ہے اس کو مقام محمود کہتے ہیں، اور اسی مقام محمود کی دعا ہم اذان کے بعد دعا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو مقام محمود عطا فرمائے۔ اور یہ دعا جو ہم کرتے ہیں یہ ہمیں حضور علیہ السلام نے سکھائی، آپ نے فرمایا کہ میرے لیے دعا کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھے مقام محمود عطا کرے۔ بس معلوم ہوا کہ وہ سفارش جس کی وجہ سے پوری کائنات کو فائدہ ہوگا وہ بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی کمائی نہیں ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ اللہ نے آپ کو ایسا بنایا کہ آپ کی سفارش کو قبول کریں گے۔ حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے تقویۃ الایمان میں شفاعت اور سفارش کے مبحث کو تفصیل سے بیان فرمایا، اور وہاں پر انہوں نے فرمایا کہ اللہ نے قرآن شریف کے اندر بار بار اس بات کو کھول کر بیان کیا۔ آیت الکرسی دیکھ لیں یا اور بھی جہاں پر شفاعت کا ذکر آیا، سب سے آخر میں مثال کے طور پر سورہ نبا میں دیکھ لیں، لوگوں کو شفاعت کی جرت نہ ہوگی، کوئی بول نہیں پائے گا بارگاہ الہی میں مگر وہ جس کو اللہ اجازت دیں گے، یعنی فیصلہ تو پہلے فرمائیں گے معاف کرنا ہے جب کہیں گے کہ تم سفارش کرو۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے کسی ادارے کے سربراہ نے کسی طالب علم کا مثال کے طور پر اخراج کر دیا، اس کو وہاں سے نکال دیا کیونکہ اس نے کسی استاد کے ساتھ بے ادبی کی تھی۔ اب اس کی بہت زیادہ کوشش ہے، وہ بہت معافی مانگ رہا ہے، بہت تلافی کی کوشش کر رہا ہے کہ جی ایک موقع اور دے دیں، مجھے معاف کر دیں۔ تو آگے سے وہ ادارے کا سربراہ اس کو کہہ رہا ہے میں معاف نہیں کرتا، میں معاف نہیں کرتا، اور وہ بار بار اصرار کر رہا ہے کہ مجھے معاف کر دیں۔ سربراہ ادارہ یہ کہ میں تمہیں تب معاف کروں گا جب فلاں استاد سفارش کرے گا۔ معلوم ہوا کہ خود سفارش قبول کرنے پر آمادہ ہو گئے ہیں، معلوم ہوا کہ خود معاف کرنے کا ارادہ کر لیا ہے، جب ان سے کہلوا رہے ہیں ان کے اعزاز کو بڑھانے کے لیے، ان کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے، اس طالب علم کے اور سب کے سامنے یہ بتانے کے لیے کہ ان کا درجہ اونچا ہے، ان کی بات مانی جاتی ہے اور میں ان کی بات ماننے کے لیے تیار ہوں، اس لیے سفارش کروا رہے ہیں، نہ یہ کہ وہ استاد مثال کے طور پر سربراہ ادارہ کو مجبور کر رہا ہے۔ اور یہاں استاد اور سربراہ ادارہ کی مثال تو ہمارے سمجھنے کے لیے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کی مخلوقات کے درمیان تو کوئی نسبت نہیں ہے، ساری کی ساری مخلوقات مل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اللہ کی برابری نہیں کر سکتی۔ خود حدیث قدسی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے بنی آدم، اگر تمہارے اول و آخر سارے کے سارے مل کر ایک میدان میں جمع ہو کر میری نافرمانی کریں تو میرے خزانے میں کچھ کمی نہیں کر سکتے، اور سارے کے سارے اول و آخر مل کر میری اطاعت کریں تو میری دولت میں کچھ اضافہ نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا مطلب ہی یہ ہے جو کسی سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتا، جو کسی سے کوئی نقصان نہیں اٹھاتا، جو تأثر کو قبول نہیں کرتا، وہی ہمارا خدا ہو سکتا ہے۔ جو تأثر کو قبول کرتا ہو وہ تو منفعل ہے، اس کے اوپر تو اثر ہوتا ہے، وہ کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ خدا تو فعال لما یرید ہونا چاہیے، وہ جو دوسروں پر اثر ڈالنے والا ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حکمت عظمیٰ سے، اپنی حجت بالغہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیا، آپ کی ذات عالی کو ایسا بنایا
کہ آپ تمام کائنات کے لیے رحمت کا ذریعہ بنیں. آپ کو بھیجا تو اس لیے بھیجا کیونکہ اللہ تعالیٰ مہربانی فرمانا چاہتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے یہ بات کی ہے کہ ہم آپ کو بھیج ہی اس لیے رہے ہیں کیونکہ ہمیں ان پر ترس آتا ہے. اس کی مثال یہ ہے کہ جیسے کوئی بہت بڑا بادشاہ اپنے سفیر کو کسی اپنی رعایا کے پاس بھیجے اور رعایا جو ہے وہ اس کی نافرمانی کر رہی ہو، تو اگر وہ جنگجو سفیر کو کسی جرنیل کو بھیجے تو رعایا والے سمجھ جائیں گے کہ ہماری پٹائی کے لیے بھیجا جا رہا ہے، اور اگر کسی مہربان سفیر کو کسی سخی کو بھیجے تو رعایا سمجھ جائے گی کہ ہمارے ساتھ بادشاہ کا نرمی کا ارادہ ہے. تو اللہ نے محمد پاک علیہ السلام کو اس لیے بھیجا کیونکہ نرمی کا فیصلہ فرما چکے تھے. پھر خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے میرا انتخاب کیا، اور بلکہ قرآن مجید میں اس سے زیادہ صراحت ہے. سورۃ مائدہ کے اندر غالباً سورہ انعام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے انبیاء کا ذکر کیا ہے. 7واں سپارہ ختم ہو رہا ہے، وہاں پر فرماتے ہیں کہ ان سارے انبیاء کو ہم نے منتخب کیا، ہم نے ان کو منتخب کیا. اور میں عرض کروں یہ نبوت کے بارے میں ہمارا ایک بنیادی عقیدہ ہے کہ کوئی شخص اپنی کوشش سے نبی نہیں بن سکتا. نبوت ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کے منتخب کرنے سے ملتی ہے. کوئی شخص ساری زندگی عبادت کرتا رہے وہ نبی نہیں بن سکتا. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما افرغ اللہ شیئا فی قلبی الا افرغتہ فی قلب ابی بکر او کما قال، جو کچھ میرے دل میں اللہ نے ڈالا تھا میں نے اسے ابو بکر کے دل میں ڈال دیا، الا النبوہ، سوائے نبوت کے، کیونکہ نبوت اللہ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا. اور یہی عقیدہ جو ہے یہ ختم نبوت کی بنیاد بھی ہے کہ کیا اب کوئی نبی ہو سکتا ہے؟ بھئی ہو تو تب سکتا جب اللہ ارادہ فرماتے، اور وہ اپنا ارادہ ظاہر کر چکے ہیں کہ نہیں ہوگا. کوئی شخص اپنی محنت سے بن سکتا تو پھر تو ہم کہتے کہ ہاں پتہ نہیں بن سکتا ہے نہیں بن سکتا، کوشش کرو گے تو مل جائے گا. لیکن جب نبوت کے بارے میں عقیدہ یہ ہے کہ اپنی کوشش سے اس تک کوئی پہنچ نہیں سکتا، یہ اللہ تعالیٰ کا وہب ہے، اللہ کی عطا ہے، اللہ کا انتخاب ہے، اللہ کا اجتباء ہے. جس کو منتخب فرمایا اسی کو نبی بنایا، اس کے سوا کوئی اپنی کوشش سے نبی نہیں بن سکا. اس وجہ سے ختم نبوت کا عقیدہ بھی ہے کہ جب اللہ نے کہہ دیا کہ اب میں کسی اور کو منتخب نہیں کروں گا تو معلوم ہوا اب کوئی نبی نہیں بن سکتا. تو جیسے اللہ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب فرمایا، اسی طرح اللہ نے ان کا ساتھ دینے کے لیے بھی لوگوں کا انتخاب فرمایا جو اس قابل تھے کہ ایٹرنٹی کے لیے، اپنے بعد آنے والے سب زمانوں کے لیے سب کے رہنما بن سکیں، سب کے لیے مثال بن سکیں، سب کے لیے نمونہ بن سکیں. ایسے لوگوں کا انتخاب نہیں فرمایا جو مثال کے طور پر اس وقت تو اچھے لگیں لیکن کچھ زمانے پلٹ کر اگر ان کو دیکھا جائے تو ان کی کمزوریاں، ان کی خامیاں کھل کر سامنے آنے لگیں. بلکہ اللہ نے ایسے لوگوں کا انتخاب فرمایا جو ہمیشہ کے لیے نمونہ بننے کے قابل تھے. ایک بات اور اس میں اہم ہے. حضرت امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک مثال بیان فرمایا کرتے تھے کہ ایک جوان آدمی نے جو صحت مند ہے، اس کے اعضاء میں بہترین تناسب ہے، اس کے جسم جو ہے وہ اچھی بلٹ اس کی فزیک بنی ہوئی ہے اور صحت اس کی بہت اچھی ہے. اس وقت وہ ایک ماہر درزی سے ایک شیروانی سلاتا ہے اور شیروانی سلوا کر وہ پہنتا ہے. لوگ دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب کیا عمدہ لباس ہے اور کس عمدگی سے تم پر جچ رہا ہے اور کیسے اس کی پھبن ہے اور کیسے تمہارے حسن میں اضافہ کر رہا ہے. اس نوجوان کا وقت گزرتا ہے، وہ بوڑھا ہو جاتا ہے، اس پر فالج پڑ جاتا ہے، اس کے اعضاء ٹیڑھے ہو جاتے ہیں، پیٹ نگل آتا ہے، کمر جھک جاتی ہے. اب وہ وہی شیروانی پہنتا ہے تو اس کے قبح میں اضافہ ہو جاتا ہے، اس کی بدصورتی میں بڑھوتری اور اضافہ ہوتا ہے. اب وہ اگر یہ کہے کہ درزی نے شیروانی صحیح نہیں سی تو کس قدر بے وقوفی کی بات کرے گا. اگر انسان اپنے آپ کو اس سانچے کے قابل بنائے، اس سانچے کے مطابق ڈھالے جو اللہ تعالیٰ نے فطرت سلیمہ کے مطابق انسان کو پیدا کیا ہے، تو انسان کے لیے اب بھی نمونہ وہی ہے جو محمد پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے قائم فرمایا اور آپ کی تربیت یافتہ جماعت کی شکل میں لوگوں کے سامنے آیا. جس جماعت کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار فرمایا وہ جماعت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کارکردگی کا معیار ہے. اسی وجہ سے اہل سنہ کا عقیدہ یہ ہے کہ صحابہ معیار حق ہیں.
معیار حق کا مطلب معیار اس پتھر کو کہتے ہیں جس پر دھاتوں کو رگڑ کر دیکھا جاتا ہے کہ ان میں ملاوٹ کس قدر ہے. تو صحابہ جو ہیں وہ حق کا وہی پتھر ہیں. کسی کو پتہ نہ چل رہا ہو کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، بات ملی جلی ہو، وہ بھی یہ کہہ رہا ہے، وہ بھی یہ کہہ رہا ہے، وہ بھی کہتا ہے قرآن و سنت، وہ بھی کہتا ہے قرآن و سنت، وہ بھی کہتا ہے قرآن کا مطلب، وہ بھی کہتا ہے قرآن کا مطلب. تو صحابہ معیار حق ہیں. دیکھ لو جو کچھ صحابہ نے کیا وہی حق ہے، اس کے سوا جو کچھ ہے وہ غلط ہے. یہ اہل السنہ کا عقیدہ ہے. اسی عقیدے کی وجہ سے اہل السنہ کا پورا نام ہے اہل السنہ والجماعہ. سنت کا مطلب ہے طریقہ، یعنی محمد پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ، اور جماعت کا مطلب ہے گروہ، یعنی وہ گروہ جس کو حضور علیہ السلام نے کھڑا کیا. اہل السنہ والجماعہ فرقے کا نام نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرقہ بنانے سے سختی سے منع فرمایا. فرمایا ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء. وہ لوگ جنہوں نے اپنی جماعتیں بنا کر جنہوں نے دین کو فرقوں میں بانٹ دیا، دین میں جدائیاں پیدا کر لیں اور گروہ بن گئے، اے محمد علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں. تو اہل السنہ والجماعہ اگر کوئی کہے جی میرا فرقہ ہے، نہیں، فرقہ نہیں ہے. اہل السنہ والجماعہ کا مطلب ہے محمد پاک علیہ الصلوۃ والسلام والے اور آپ کے صحابہ والے. سنت کا مطلب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ، جماعت کا مطلب ہے آپ کی تیار کی ہوئی جماعت. اسی مفہوم کے اعتبار سے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے، جو ہمارے ہندوستان، پاکستان، بر صغیر کے، افغانستان کے، ترکی کے، بلکہ اگر شام کے علاقے سے شروع کر کے دائیں طرف کے جتنے بھی ممالک ہیں، مشرق کے اندر جتنے بھی ممالک ہیں، تھائی لینڈ اور جو ہے وہ لاؤس اور کمبوڈیا تک جتنے مسلمان ہیں وہ ان کے فتوے پر عمل کرتے ہیں، ان کی تحقیق پر اعتماد کرتے ہیں، ان کے علم کے قائل ہیں اور ان کی بتائی ہوئی بات پر عمل کرتے ہیں. اتنا بڑا ان کا مقام ہے. 80 ہجری میں پیدا ہوئے، 7 صحابہ کی زیارت کی، تابعی ہیں. حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ایک دفعہ کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ فتویٰ دیتے کس طرح، آپ کے فتویٰ دینے کی بنیاد اور معیار کیا ہے؟ حضرت نے ارشاد فرمایا اذا صح الحدیث فہو مذہبی. پہلی بات تو یہ کہ جب حدیث میرے نزدیک صحیح طور پر ثابت ہو جائے، اور صحیح طور پر ثابت ہونے کا مطلب یہ کہ اس کے مقابلے میں کوئی دوسری حدیث نہ ہو، اور جو روایت کرنے والے ہیں وہ سارے میرے نزدیک قابل اعتبار ہوں، اور میں یہ بھی جان جاؤں کہ یہ بات صحیح طرح سے سمجھ کر صحیح طرح سے نقل کر رہے ہیں، فہو مذہبی. اس کے بعد میں کچھ نہیں کہتا، میرا مذہب وہی ہوتا ہے جو حدیث میں آیا. اور اگر صحابہ میں اختلاف ہو جائے تو میں ان سے باہر نہیں نکلتا، کسی ایک صحابی کی بات مانتا ہوں. اور جب صحابہ کی بات ختم ہو جاتی ہے، ان کے بعد کے لوگوں کی بات آتی ہے، فہم رجال و نحن رجال، تو وہ بھی مرد ہیں اور میں بھی مرد ہوں. یہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا. گویا اس سے اصول یہ پتہ چلا کہ حق جو ہے وہ منحصر ہے جماعت صحابہ کے اندر. جماعت صحابہ سے ہٹ کر کوئی حق کا تصور نہیں ہو سکتا. یہ حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ نے بتا دیا. اسی جماعت نے جس مقام پر، جس جگہ پر، جس خیال میں، جس رائے میں اتفاق کیا، اکٹھے ہو گئے اور اکٹھے ہو کر ایک رائے اختیار کی، وہ اسی قدر اللہ کی مرضی ہے جس قدر قرآن اللہ کی مرضی ہے. اس لیے کہ اللہ نے یہ طے کر دیا تھا کہ اس جماعت کو اللہ تبارک و تعالی غلط بات پر اکٹھا نہیں کریں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ سارے مل کر غلط کہہ رہے ہوں. حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ آپ نے ارشاد فرمایا لن تجتمع امتی علی الضلالہ، میری امت گمراہی پر، غلط راستے پر اکٹھی نہیں ہو سکتی. یہ نہیں ہو سکتا کہ سارے کے سارے غلط ہو، نہیں ہو سکتا. تو صحابہ کرام جب کسی مسئلے کے اندر اکٹھے ہو جائیں، وہ اسی طرح دین ہے جس طرح قرآن ہے. قرآن میں اور اس میں کوئی فرق نہیں، باعتبار واجب ہونے کے، باعتبار ضروری ہونے کے، باعتبار لازمی طور پر عقیدہ رکھنے. جس مسئلے کے اندر صحابہ نے اختلاف کیا، امام ابو زید دبوسی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ جس مسئلے میں صحابہ نے اختلاف کیا اس کے اندر امت کو یہ بھی اجازت نہیں ہے کہ یہ کہے کہ اس کے اندر صرف یہ ایک بات صحیح ہے دوسری غلط ہے. یہ بھی نہیں کر سکتے. صحابہ نے گویا اختلاف کر کے یہ بتا دیا کہ اس میں 2 باتیں ہو سکتی ہیں، لہذا بعد میں امت یہ بھی طے نہیں کر سکتی کہ ایک ہی ہوگی، بلکہ 2 ہی رہیں گی. اور میں عرض کروں کہ اسی مفہوم کے اعتبار سے جو آیت میں نے پڑھی خطبے کے اندر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پڑھنے کی توفیق دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر حدود مقرر کی ہیں کہ یہ جماعت صحابہ سے مراد کون لوگ ہیں. کیا وہ لوگ مراد ہیں جو مثال کے طور پر ہجرت سے پہلے جنہوں نے اسلام قبول کر لیا، جس وقت اسلام قبول کرنے کی قیمت بہت زیادہ ادا کرنی پڑ رہی تھی، جس وقت جان کا خطرہ تھا، جس وقت عزت آبرو کا خطرہ تھا، جس وقت رشتہ داریاں ٹوٹ رہی تھیں، جس وقت مال چھن رہا تھا، جس وقت قتل کیا جا رہا تھا صرف اللہ کا نام لینے پر،
ان لوگوں میں جنہوں نے اسلام قبول کیا ان کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا، بس وہی صحابہ ہیں، یا وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہجرت کے بعد جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر بار کو چھوڑ کر، اپنے جانثاروں کو ساتھ لے کر، اپنے تیار کیے ہوئے تربیت یافتہ محترم اور محبوب لوگوں کو ساتھ لے کر مدینہ طیبہ میں تشریف لے آئے، اور یہاں پر کچھ لوگ ایسے تھے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ویسے ہی محبت کرتے تھے جیسے آپ کے ارد گرد والے مکہ میں محبت کر رہے تھے۔ انہوں نے آ کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو جگہ دی، ان کو مکان دیے، ان کو رہنے کی کھانے پینے کی سہولیات فراہم کی، لیکن اتنی بڑی ہجرت کے بعد ظاہر ہے تنگ دستی کا عالم تھا، تو مدینہ طیبہ کے اندر کوئی سہولت شروع میں نہیں تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا مشہور حدیث ہے، کئی دفعہ میں نے عرض کی، روایت ہے، فرماتی ہیں کہ میں ایک دفعہ اپنے گھر گئی تو میں نے دیکھا کہ میرے والد ماجد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہجرت کے بعد شدید بیمار ہیں، مدینے کی آب و ہوا ان کو راست نہیں آ رہی، مدینے کی آب و ہوا اسلام سے پہلے معروف تھا کہ یہ بیماری کی جگہ ہے، یہاں کی آب و ہوا اچھی نہیں ہے۔ تو آپ نے دیکھا حضرت عائشہ نے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ شدید بیمار اور بخار کے عالم میں اور ہذیان ہو رہا ہے، ذہن پر بخار کا اثر ہو رہا ہے۔ حضرت تھوڑا سا ہٹیں تو دیکھا کہ جو گھر کے خادم تھے حضرت بلال رضی اللہ عنہ، جن کو حضرت ابوبکر نے خرید کر آزاد کیا تھا تو گھر میں ہی رہتے تھے، وہ بھی بخار کے عالم میں اور شدید بخار ہے اور بے ہوشی کی کیفیت ہے، اور بڑے رقت آمیز شعر پڑھ رہے ہیں، کبھی تو وقت آئے گا ہم بھی مکہ کو دیکھیں گے اور مکہ کو یاد کر کے رونے والی باتیں کریں۔ حضرت عائشہ کہتی ہے مجھے دونوں پہ بہت ترس آیا، میں حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی، میں نے عرض کیا رسول اللہ آپ کے ساتھیوں پر آپ کا دارالہجرہ بہت سخت پڑ رہا ہے، ان کے لیے دعا فرمائیں۔ تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ یا اللہ ہمارے لیے مدینہ کو بھی ایسے ہی محبوب کر دے جیسے تو نے ہمارے لیے مکہ کو محبوب کیا ہے، اور اس سے بیماری کو اور بلا کو دور کر دے، اور یہاں پر صرف منافقوں کے علاوہ کسی کو تنگی نہ ہو۔ تو آپ علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا گیا۔ اس وقت جو لوگ ایمان لائے، جو تنگی کے وقت کے اندر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہوئے، جب مستقل یہ خدشہ رہتا تھا کہ مکہ سے دشمنوں کی فوجیں چڑھ آئیں گی، یا مدینہ کے اندر پڑوس میں رہنے والے یہودی جو ہیں وہ چڑھ دوڑیں گے، یا منافقین جو اسلام کا لبادہ اوڑھ کر ساتھ بیٹھتے ہیں، ساتھ کھاتے ہیں لیکن چغلی کرتے ہیں اور دشمنوں کے ساتھ ساز باز کرتے ہیں، ان کا ڈر تھا۔ اس ڈر کے وقت میں جو ایمان لایا ان کے برابر کون ہو سکتا ہے؟ کیا وہ لوگ صحابی ہیں صرف، ان کے علاوہ کوئی صحابی نہیں، یا اس کے علاوہ بھی کوئی صحابی ہیں؟ تو یہ آیت سورہ حدید کی آیت ہے، اس کے اندر سورہ حدید واضح طور پر آخر دور کی صورتوں میں سے فتح مکہ کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً 1 سال سوا سال رہی ہے، 1 سال آپ نے فتح مکہ ہوئی ہے اس رمضان کے اندر۔ اس کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حج ہوا ہے اس میں آپ خود تشریف نہیں لے کر گئے، اس میں حضرت ابوبکر کو آپ نے امیر بنا کر بھیجا ہے، اگلے سال آپ حج کے لیے خود تشریف لے کر گئے ہیں، ذی الحج میں حج ہوا ہے، ربیع الاول میں آپ کا انتقال ہو گیا تقریباً 2.5 ماہ کے بعد۔ تو 1-1.5 سال کا وقت ہے فتح مکہ کے بعد سے لے کر آپ علیہ السلام کے انتقال تک کا، اس 1-1.5 سال کے اندر یہ صورت نازل ہوئی ہے سورہ حدید۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی خطاب فرما کر مسلمانوں کو خاص طور پر کہہ رہے ہیں لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، تم میں سے جن لوگوں نے ایمان قبول کیا، محمد پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کو تسلیم کیا، آپ کی بات کو درست سمجھا، آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے، وہ ظاہر ہے بڑے درجوں والے ہیں لیکن سب کا ایک درجہ نہیں ہے، سب برابر نہیں ہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے ایمان کو قبول کر لیا، آپ علیہ السلام کی دعوت کے ساتھی ہو گئے، انہوں نے زیادہ مشقت دیکھی ہے، زیادہ پریشانی دیکھی ہے، زیادہ تکلیف دیکھی ہے، اور فتح مکہ کے بعد تو رأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، وہ تو پورے عرب کے لوگ انتظار کر رہے تھے کہ یہ نبوت کا نام لے کر ایک آدمی نکلا ہے مکہ سے، اس کے اپنے گھر والے اس کے دشمن ہیں، دیکھ لیتے ہیں ان دونوں میں سے جو جیتے گا ہم اس کے ساتھ ہو جائیں گے۔ تو جب فتح مکہ ہو گئی پھر تو لوگ گروہ در گروہ، جماعت در جماعت دین میں داخل ہونے لگے، تب تو دین میں شامل ہونا بہت آسان تھا، تب کیا مشکل تھا۔ تو اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے اور جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا اللہ کے راستے میں، وہ برابر نہیں ہو سکتے ان لوگوں کے جو بعد میں ایمان لائے اور بعد میں خرچ کیا، دونوں کی برابری نہیں ہو سکتی، بالکل برابر نہیں ہو سکتے۔ اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، پہلے والے لوگ جو ہیں ان کا درجہ بہت بڑا ہے ان لوگوں کے مقابلے میں جو بعد میں ایمان لائے اور بعد میں انہوں نے خرچ کیا اور بعد میں اللہ کے راستے میں جہاد کیا، کیونکہ پہلے تو جہاد کا مطلب ہوتا تھا موت، بعد میں تو جہاد کا مطلب ہوتا تھا غنیمت، کہ جہاد کے لیے جا رہے ہیں، اتنی بڑی تعداد ہے، یقیناً جنگ جیت کے آئیں گے اور یقیناً کچھ نہ کچھ ملے گا۔ پہلے تو ہوتا تھا یقیناً مریں گے، بچ گئے تو اللہ کی مرضی ہوگی۔ تو اب جو جہاد کے لیے جا رہے ہیں وہ پہلے والوں کے برابر نہیں ہے، پہلے والوں کا درجہ بلند ہے۔ لیکن اس کے بعد جو قول فیصل فرمایا ہے
جو آخری بات کی ہے وہ ہے اصل ملحوظ رکھنے کی اور اصل دیکھنے کی. فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، لیکن دونوں جماعتوں کے ساتھ، پہلے والے اور بعد والے، زیادہ درجے والے اور کم درجے والے، بڑے فضل والے اور تھوڑے فضل والے، ان دونوں جماعتوں کے ساتھ اللہ نے جو وعدہ کیا ہے وہ سب سے بہترین کا، سب سے بہترین بدلہ دینے کا وعدہ ہے. الحسنہ افعل التفضیل کا صیغہ ہے اور الف لام کے ساتھ نقل ہوا ہے اگر گرامر کے اعتبار سے دیکھا جائے، جو مطلقاً تفضیل کے لیے آتا ہے، جو سب سے بہتر ہوگا، سب سے اچھا ہوگا، اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے ساتھ فیصلہ کر دیا. اور سب سے بہتر کیا ہوگا، سب سے بہتر بدلہ کیا ہو سکتا ہے، اس کے بارے میں بھی احادیث کے اندر وضاحت موجود ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اہل جنت جنت میں بھیج دیے جائیں گے اور اہل جہنم جہنم میں بھیج دیے جائیں گے اور حشر کے معاملات سب طے ہو جائیں گے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اہل جنت سے پوچھیں گے کہ اب بتاؤ کیا تمہاری کوئی خواہش باقی ہے؟ وہ کہیں گے یا اللہ جو چاہا تھا مل گیا، کوئی خواہش باقی نہیں رہی، جو کچھ ہم چاہتے تھے، جو حسرتیں تھیں سب پوری کر لی، اب کوئی حسرت، کوئی خواہش، کوئی انفلفلڈ ڈیزائر کچھ باقی نہیں رہا، سب پورا ہو گیا. اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے ایک چیز ابھی میں نے رکھی ہے، اور وہ یہ کہ آج میں تمہیں اپنی رضا کا مستحق بناتا ہوں، اب کے بعد کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا. اور حضور علیہ السلام کی حدیث مبارک ہے اہل جنت کو یہ فیصلہ سن کر ایسی خوشی ہوئی ہوگی، ایسی خوشی ان کو محسوس ہوگی جیسی پچھلی تمام نعمتوں پر نہیں ہوئی تھی، کیونکہ پچھلی تمام نعمتوں کے اندر ایک خدشہ تو ملا ہوا تھا، پتہ نہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے کسی بات پہ. اب یہ فیصلہ ہو گیا کہ بالکل ناراض نہیں ہوں گے. یہ جو بالکل ناراض ہو جانے کا فیصلہ ہے یہ اہل جنت کے جنت میں پہنچ جانے کے بعد، سیٹل ہو جانے کے بعد کا ہے. یہی فیصلہ اللہ تعالیٰ نے، یہی وعدہ صحابہ کرام کے ساتھ اس دنیا میں کر دیا. یہ ہے کلم وعد اللہ الحسنہ. یہ مطلب ہے کہ سب کے ساتھ سب سے بہترین کا، سب کے ساتھ سے مراد یہ کہ یہ جو جماعت ہے اس جماعت کے ہر ایک فرد کے ساتھ سب سے بہترین کا فیصلہ کیا. تو میں عرض کروں اہل السنہ کا اسی آیت کی روشنی میں یہ عقیدہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی پوری جماعت کے ایک ایک فرد کے بارے میں زبان طعن کو نہیں کھولتے، ان کی خامیاں نہیں بیان کرتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے بارے میں تو اللہ نے کہہ دیا کہ میں ان کے ساتھ رضا ہو چکی ہے، ان کے ساتھ نارضامندی نہیں ہو سکتی، اور ہم لوگوں کا تو کچھ پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. بلکہ اپنے اعمال کی طرف اگر نظر کریں تو ڈر ہی غالب ہے، امید تو کم ہے سوائے محمد پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کے، اور کیا ہے ہمارے پاس. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی ہوئی جماعت، آپ کی تیار کی ہوئی جماعت، آپ نے اس کو کھڑا کیا، جن سے آپ مطمئن ہوئے، جن کے بارے میں قرآن نے کہا کہ یہ ایسی جماعت ہے کہ اس کو دیکھ کر کاشت کا، یہ ایک ایسی کھیتی ہے جس کو دیکھ کر کسان خوش ہوتا ہے. اور کسان کون ہے؟ محمد پاک علیہ الصلوۃ والسلام. جس کو دیکھ کر کسان کا دل خوش ہوتا ہے اور کافروں کے دلوں میں غصہ آتا ہے. ایسی جماعت جس کے بارے میں کافروں کو پتہ چل گیا کہ اب تو امر ان کا چل پڑا، اب تو اس کے وارث ہو گئے، اب تو اس کو لے کر چلنے والے آ گئے. اور میں عرض کروں کبھی کبھی غور کرنا چاہیے کہ محمد پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات عالی ایک یتیم والد ماجد کا انتقال آپ کی پیدائش سے پہلے ہو گیا. 3 ماہ یا 4 ماہ پہلے آپ کے والد کا انتقال ہوا. ابھی آپ 2 برس کے یا 4 برس کے یا 6 برس کے تھے مختلف روایات کے مطابق. والدہ ماجدہ کا بھی انتقال ہو گیا. کوئی بھائی نہیں تھا، کوئی بہن نہیں تھی، والدین نہیں تھے. 8 برس کے ہوئے تو دادا کا بھی انتقال ہو گیا. اس کے بعد شفیق چچا جناب ابو طالب نے اپنے گھر میں لے لیا، لیکن گھر میں بہت زیادہ بچے تھے، تنگی تھی. اس تنگی کی وجہ سے آپ کی پرورش تنگ دستی کے عالم میں ہوئی. وہ ایک تنگ دست آدمی جو یتیم پیدا ہوا تھا، جس کے ارد گرد رشتہ دار نہیں تھے، اور پھر جب وہ بڑا ہوا ہے اس نے جب اپنی بات لوگوں کے سامنے رکھی ہے، اپنے رشتہ داروں نے اس کی مخالفت کی حد کر دی. اس کو تکلیفیں پہنچانے میں کوئی دقیقہ نہیں چھوڑا، حتیٰ کہ قتل کرنے کا ارادہ کیا. معاذ اللہ، اللہ نے بچا کر اپنے گھر سے نکلنے پر مجبور کر دیا. اس کی دعوت آج ہزاروں میل کے فاصلے پر یہ ملتان کے اندر ہم لوگ لے کر بیٹھے. اگر یہ اللہ کا معجزہ نہیں ہے تو پھر اور معجزہ کیا ہوتا ہے؟ اس سے بڑی غیر عقلی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی دلیل کیا ہو سکتی؟ اور یہ ملتان نہیں، اگر دنیا کا نقشہ دیکھیں حیرانی ہوتی ہے کہ دائیں طرف مشرق کے ممالک میں آخر مشرق بعید ویتنام کے اندر مسلمانوں کی آبادی ہے، ویتنام اور ملائیشیا کے اندر. اور بائیں طرف مغرب میں دیکھنا چاہیں وہ تونس کے اندر، تونس سے بھی آگے موریتانیہ کے اندر، مغرب کے شمال مغربی افریقہ کے آخری ملکوں تک ایسے مضبوط علم والے، ایسے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر جانے دینے والے لوگوں کی بڑی تعداد موجود ہے.
یہ اگر معجزہ نہیں ہے تو اس سے بڑھ کر کیا معجزہ ہو سکتا ہے؟ اور میں عرض کروں اس معجزے کی ابتدا ہے جماعت صحابہ. اگر جماعت صحابہ نہ ہو تو اس معجزے کی کوئی مبدا نہیں ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کو لے کر اگر کوئی کھڑا ہوا ہے تو صحابہ کرام علیہم الرضوان کی جماعت ہے. کہا جاتا ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ حضور علیہ السلام کے چچا، فتح مکہ کے بعد آپ نے اپنے اسلام کو ظاہر فرمایا اور مدینہ طیبہ آئے اور آپ نے ہجرت کی. حضور علیہ السلام نے فتح کے بعد فرمایا تھا کہ اب ہجرت کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ ہجرت تو تھی دین کی حفاظت کے لیے اپنے گھر کو چھوڑنا. اس وقت جن لوگوں نے ہجرت نہیں کی اور میرے پاس آ کر نہیں رہے، اب تو آسان ہو گیا، اب نہ آئیں وہ، اب ان کے آنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جن کو آپ نے ہجرت کی اجازت دی. علماء کہتے ہیں اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اسلام تو پہلے ہی لا چکے تھے، لیکن مکہ میں رہ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کے مطابق خفیہ طور پر دین کا کام کر رہے تھے، دعوت کا کام کر رہے تھے، معلومات کا کام کر رہے تھے، کفار مکہ کی دشمنی کو اور عداوت کو کم کرنے کا کام کر رہے تھے. ان میں حضرت عباس بن عبد المطلب بھی تھے، آپ کے چچا تھے، جو بدر کے اندر تو کافروں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے بھی آئے تھے، لیکن بدر کے بعد بالکل نہیں آئے. انہی میں حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ بھی تھے. اور ان دونوں میں اور بھی بہت سے چند صحابہ ہیں جن کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد ہجرت کرنے کی اجازت دی. تو کہا جاتا ہے کہ سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کے 4 بیٹے ہیں، چاروں کی قبر کے درمیان ہزار میل کا فاصلہ ہے. اللہ کے دین کی بات سنی، ایسے نکلے کہ قبروں کے درمیان ہزار میل کا فاصلہ ہے. یہاں سے اگر دیکھیں تو تقریباً 5500 کلومیٹر ہے مکہ شریف. یہاں ملتان کے اندر حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے بیٹے عمر الاطرف تشریف لائے اور یہیں پر دفن ہوئے. ان کی قبر معلوم نہیں ہے لیکن یہاں پر تشریف لائے اللہ کے دین کو لے کر. یہ وہ لوگ ہیں جن کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑا کیا تھا. یہ وہ لوگ ہیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا معیار ہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ان سے محبت ہوگی تو دین سے محبت ہوگی. یہ وہ لوگ ہیں اگر ان سے محبت میں کمی آئی تو راست متناسب ہے، ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت میں بھی کمی آئے گی، عبادت میں بھی کمی آئے گی، دین میں بھی کمی آئے گی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بھی کمی آئے گی. آخری حدیث پڑھ کر گفتگو کو ختم کرتا ہوں جو ہم خطبے میں پڑھتے اور سنتے ہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اللہ فی اصحابی، میرے ساتھیوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. 2 دفعہ فرمایا. لا تتخذوهم من بعد غرضا، جب میں چلا جاؤں تو ان کو نشانہ نہ بنا لینا، ان کے اوپر الزام لگانے کا، ملامت لگانے کا، عیب گننے کا، شمار کرنے کا، فلاں نے یوں کیا، فلاں نے وہ کیا. میرے جانے کے بعد ان کو ہدف نہ بنا لینا. اور آگے فرمایا فمن احبہم فبحبی احبہم، جو ان سے محبت کرے گا وہ میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرے گا، کیونکہ اسے میں اچھا لگتا ہوں گا اس لیے اس کو یہ اچھے لگیں گے. ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، اور جو ان سے نفرت کرے گا اس کو مجھ سے نفرت ہوگی اس لیے ان سے نفرت کرتا ہوگا. اللہ تبارک و تعالی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی محبت نصیب فرمائے کہ آپ کے ماں سوا کی ساری محبتیں نکل جائیں اور آپ کا طریقہ ایسا محبوب ہو جائے کہ آپ کے علاوہ کسی اور کے طریقے کو اپنانے میں مزہ نہ آئے، راحت نہ ملے. سب راحتیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت میں ملیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.